بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر عرض کرنا چاہتا ہوں درود شریف پر تھوڑا سا کہ حقیقت میں یہ کیا چیز ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں تو ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا نتیجہ ہے۔ بہرحال یہ ہم بہت اچھا کام سمجھ کے کرتے ہیں اور بہت اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یہ سب کچھ سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں سمجھتے، وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم مجموعی طور پر دین کے معاملے میں بالکل پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، بلکہ کسی اور پٹڑی پر دوڑے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک تیز گام ریل گاڑی بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، ویسے دوڑے جا رہے ہیں۔ جب رستہ ہی غلط ہوگا، غلط پٹڑی پر ہوں گے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ہم کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس غلط پٹڑی پر چلتے ہوئے یہ بھی ہمارا ایک عمل جو میں سمجھتا ہوں جو یہ ہے درود شریف کا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے۔ تو اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا کو چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں یہ ہے کیا چیز، درود شریف ہے کیا چیز۔ تو اس کی سند جو ہم لیتے ہیں وہ تو بڑی واضح ہے، سیدھی سی بات ہم کر دیتے ہیں سورۃ احزاب سے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، یہ غور کرنا، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ جملہ تو یہ ایسے صحیح بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی رحمت بھیجو۔ اگر تم رحمت نہیں بھیج سکتے تو تم رحمت کے لیے دعا کرو، بس اتنی بات ہی ہے نا۔ جو پیچھے کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور وہ فرشتے اس کے جو کام کر رہے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، رحمت بھیج رہے۔ رحم کیا ہوتا ہے، یہ اس پر کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بندہ کسی بڑے حادثے سے اگر بچ جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ نے تم پر رحم کیا، یا تم بچ گئے اس سے، یعنی کہ محفوظ رہے کسی بہت بڑی مشکل سے، مصیبت سے، تو رحم ہو گیا، ادھر سے رحمت ہے یہ لفظ جو آئے ہیں۔ تو یہ فرشتے، اللہ اور اس کا فرشتہ یہ کام کر رہے ہیں، تو مومنو تم بھی یہ کام کرو، تم بھی رحمت بھیجو۔ رحمت نہیں تمہارے پاس رحمت کہاں سے آ گئی، رحم کہاں سے آ گیا، وہ تو اللہ کا، تو اللہ کے آگے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما یا رحمت بھیج۔ بنتا تو یہی پہ ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک ہی جملہ ہے، ملتا بات درمیان میں کہاں ہے، توئے ہے، بس ٹھیک ہے نا۔ اس پر نہ بھیجتے، میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، بالکل ایک جیسا سیدھا سا بندہ کہ لے مین بات کرتا ہے۔ اچھا، ایک تو میں یہ بات یہاں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات ایسے بنتی ہے، ایمان والو تم بھی رحمت بھیجو یا رحمت کے لیے دعا کرو، نہ اللہ نبی پر رحمت، وہ تو خود رحمت للعالمین ہے، تو کیا مطلب بنتا ہے اس کا۔ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے اپنے سمجھانے کے لیے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آیات کو پھیر پھیر کر بیان فرمایا ہے، تصریف آیات، تاکہ تم بات کو سمجھ سکو۔ تو مجھے یہ اس آیت سے جو دوسری آیت نظر آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے سورۃ توبہ کی 40 نمبر آیت۔ وہ کچھ شروع ہوتی ہے، اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین۔ اگر تم ان کی مدد نہ کرو، ان سے آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی ان کی مدد کی، اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرمائی کہ ان لشکروں سے ان کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ یہ ہے اللہ غالب ہے، حکمت والا، مکمل مفہوم اس آیت کا۔ اس آیت کو میں اس کے ساتھ کس تک کیوں ملاتا ہوں، کیسے ملاتا ہوں؟ دیکھیں میرے بھائی، یہاں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے مدد کی بات کر دی کہ تم مدد، بنتا یہ ہے کہ تم نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی اور اس کے فرشتوں نے مدد کی اس وقت
غار حرا میں جب تھے، اگر تم مدد کرو تو اللہ مدد کرے، اگر تم ان کی مدد نہ کرو، اگر نہ کرتے تو اللہ ان کی مدد کرتا۔ اب بھی اگر تم مدد نہیں کرتے نہ کرو، اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے اور اس کے فرشتے کرنے والے ہیں۔ اور جو سورۃ احزاب کی 56 نمبر آیت ہے، اس میں شروع میں کہہ دیا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، مدد کرتے ہیں اس رسول کی، آگے تم بھی اس کی مدد کرو اے ایمان والو۔ یہ ترجمہ کیا جاتا ہے نا، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو، پچھلا جملہ اس کی تائید نہیں کرتا، یا یہ پچھلے جملے کی تائید نہیں کرتے، یا یہ جملہ پچھلے جملے کی تائید نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا کر دیں یا نبی پر دعا کر دیں، تو ایک طرح سے پھر کیا ہوا، درود شریف دعا ہوئی، سیدھی سی بات ہے، دعا ہوئی۔ ویسے بھی ربنا کے لفظ اور اللہم کے لفظ جہاں شروع میں آئے دعائیہ کلمات ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے اللہ تعالیٰ، وہ یہ لفظ آتے ہیں، یہ درود شریف اس کا مطلب دعا ہوا۔ تو یہاں میں یہ اس آیت اس لیے بیان کر رہا ہوں، سورۃ توبہ کی آیت، کہ اس سے مراد نبی کی مدد ہے۔ نبی کی مدد کیسے؟ نبی کی مدد، نبی کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد کا آیا نا، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا، سورہ محمد کی 7 نمبر آیت اور بھی ہیں کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کیسے کریں؟ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اس کو کیا مشکل ہے کہ اس کی مدد کرے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے بھیجے ہوئے دین کی مدد کرنی، دین کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اس جو نبی دین لے کر اس نبی کی مدد کرنی ہے اور اس دین کی مدد کرنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے دین کی مدد کرنی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے نہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور نہ ہی اس کا رسول ہے، دونوں ہی غیب میں ہیں۔ اللہ تو نظر آتا ہی نہیں، اس وقت بھی نظر نہیں آتا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نظر آتے تھے۔ 63 سالہ جو زندگی آپ نے گزاری، لوگوں کے درمیان گزاری، لوگوں کو نظر آتے تھے، تو اس وقت لوگوں نے مدد کی، صحابہ کرام نے مدد کی ان کی۔ تو یہ بات ہے، دین کی مدد ہے سے مراد، درود بھیجنے سے مراد دین کی مدد ہے۔ اور جو جملہ ہے پہلا، اللہ اور اس کے رسول رحمت بھیجتے ہیں، اس سے بھی یہ ملتی ہے بات کہ نبی کی دین کی مدد کرنی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ باقی جو دعائیہ کلمہ ہے، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دعا ہے۔ جا کے درود شریف کیا ہوا؟ ایک دعا ہو گئی، تو دعا کیا ہوتی ہے؟ یہ بات اب میں یہاں کمپلیٹ کر کے دعا کی طرف آتا ہوں کہ دعا کیا چیز ہے۔ دعا ایک تو ہے، ہم دعا کا عربی معنی جو ہے پکارنا ہے، پکارنے مراد اللہ سے، اللہ کو پکارنا ہے۔ ہم جیسے پکارتے ہیں یا اللہ مدد، کیا ہوتا ہے ایسے پکارنے سے؟ میرے بھائیوں کچھ ہوتا ہے، میں لمبی بات پھر نہیں کرتا۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 ہے، یہاں پکارنے سے مراد ہے، یہاں بہرحال وہ بتوں کو پکارنے کی بات ہے، کوئی وہ پکارتے ہیں، ان کا پکارنا ایسا ہی ہے جیسا بندہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر پانی کو پکارے کہ پانی آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، میری پیاس بجھا جا، پانی سے التجائیں کرے، رکت سے دعائیں کرے، مانگے بار بار، تو کیا پانی آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پھر اس پکارنے کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی مطلب ہی نہیں، کچھ بھی نہیں میرے بھائی۔ پھر اگر اس طرح ہی ہونا ہے تو دعا کریں اللہ سے، اللہ میری پیاس ہی بجھا دے، بغیر پانی پیے کے بجھا دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، باری تعالیٰ میں ایسے ہی عطا کر دے، کہتے ہیں نا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں، بس تو بن مانگے ہی ہمیں سب کچھ عطا کر دے۔ تو میرے باری تعالیٰ ہم مانگ رہے ہیں، ہماری پیاس ایسی بجھا دے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایسے ہی میری جو بھوک ہے وہ بھی ختم ہو جائے، ایسے ہی میں کھا لوں، سمجھوں کہ میں نے گوشت کھایا ہے، میں نے مٹن کھایا ہے، تو میں ایسے دعا مانگنے میں کیا حرج ہے؟ کہ کیا وہ کر نہیں سکتا ہے ایسا؟ میرے بھائیوں وہ کر نہیں سکتا، اس کے قبضہ قدرت میں کیا انکار کرتے ہیں آپ کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ کہ آپ کی ایسی پیاس دعا کریں، آپ کی پیاس بوجھ جائے، دعا کریں آپ گوشت سے آپ کھانا کھائیں، مرغ مسلم سے آپ کھانا کھائیں، آپ نے کھانا کھا لیا، وہی جیسے ڈکا رہے ہیں آپ کو، ہو نہیں سکتا۔ کیا مذاق ہم نے بنا لیا، دین کا بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہو گیا بتوں کو پکارنا۔ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں دعا کا معنی کیا ہے۔ عام سینس میں دعا کا معنی آرزو ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، آپ کا ارادہ ہے۔ جب بھی آپ کو کام کرنے لگتے ہیں، آپ کے اندر ایک جو آرزو ہے، تمنا ہے، وہ انگڑائی لیتی ہے، وہ جب وہ الفاظ کا
रूप धारती है तो वो दुआ बन जाती है, उसको आप दुआ कहते हैं। कोई भी काम करें, मैं जितनी मिसालें दूँ, आपने घर बनाना है, आपने दुकान बनानी है, आपने बच्चे बेटी की मंगनी, आगे रिश्ता करना है, को कारोबार शुरू करना है, मुलाजमत करनी, कुछ भी करना है, आपने कुछ भी करना है, आपके अंदर एक आरजू पैदा, सूर सलाना है आपने, आपके अंदर एक आरजू पैदा होगी, तमन्ना पैदा होगी, ख्वाहिश पैदा होगी, ये इब्तिदा है। और जब लफाज का हो जाता है, उसका जामा पहन लेते हैं वो जज्बात आपके, तो वो दुआ बन जाती है। ये है दुआ। तो मैं आपको ये दुआ जो पहला पुकारना है वो भी मैं आपको बता दूं। ये सूरह तूर की 28 नंबर आयत में है। सूरह तूर में है कि अहले जन्नत से पूछने वाले पूछेंगे तुमसे तुमने क्या करते दुनिया जिसकी वजह से तुम जन्नत के मुस्तहिक करार पा गए। वो जवाब में कहेंगे हम इससे पहले दुनियावी ज़िंदगी में अल्लाह को पुकारा करते थे। ये 28 नंबर है तूर की। जल्दी बात ख़त्म कर दूँ, लंबी बात है। 28 नंबर में सिर्फ अल्लाह को पुकारने से बंदा जन्नत में चला जाएगा? नहीं मेरे भाई, पूरे दीन पर का मुकम्मल दीन में, पूरे का पूरे दीन में दाखिल होकर, आधे नहीं। मैंने अर्ज़ किया ना, कुछ को कबूल कर लेना, कुछ को ना कबूल करना, दुनिया में भी ज़िल्लत और आखिरत में भी इसके अज़ाब की मारे। 38 नंबर आयत है सूरह बकरा की। यानी कि पूरे का पूरे दीन में दाखिल होना है तो आप कामयाब है, तो आप जन्नत को मिलेगी। यानी कि फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम दुनिया में अल्लाह को पुकारा करते थे, हम पूरे के पूरे दीन में दाखिल थे, पूरे के पूरे दीन पर अमल करते थे, फिर ये आयत का तर्जुमा सही बनता है, तूर का मफहूम सामने आता है। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात आपको पुकारने का या करना चाहता था। अब दुआओं की बात आ गई कि हम जो एक दूसरे को दुआएं देते हैं, दुआएं तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश है ना, तो फिर इससे आगे बात है। फिर इसी तमन्ना ख्वाहिश आरज़ू या दुरूद शरीफ आपकी कि तमन्ना आरज़ू ख्वाहिश है आपकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप इस तरह दुआ कर रहे हैं आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो आप देख लें उसकी कितनी अहमियत और कितनी हैसियत है। जिस तरह हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं, चलें मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं, हम जो एक दूसरे को दुआएं देते हैं उनका क्या नतीजा निकलता है। ये जो हम एक दूसरे को दुआएं देते हैं या लेते हैं, दरअसल ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत, मुवद्दत, अखुव्वत, खैर ख्वाही, अपनाइयत और नेक आरजुओं का इज़हार होता है। बंदा अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करता और उसका हौसला कायम रहता है, इससे सुकून मिलता है। मामलात की दुनिया में इसे अखलाकी तायीद कहा जाता है। यह है हमारा एक दूसरे को दुआएं देने का नतीजा। आप चले आगे चलते हैं। हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ देना, चले ये उसका हमें तो नहीं पता चलता अब कि क्या नतीजा निकलेगा। ख्याल है, खुशगुमानी है हमें कि आगे बहुत इसका सवाब इकट्ठा हो जाता है, इसका बहुत सवाब है। यानी कि दुरूद शरीफ पढ़ना दुआ होगी एक तो, और ये दुआ मांगने से, ऐसी दुआ करने से आगे बहुत सवाब इकट्ठा हो जाता है। जैसी इसकी फजीलतें बयान तो वो तो बहुत ज़्यादा बयान की जाती हैं। तो ये है हमारी दुआओं का। अब हमें तो कुछ नहीं पता, ख्याल ही है ना हमारा, खुशगुमानी है हमारी कि आगे सवाब बहुत इकट्ठा हो जाएगा। ये तो हो गया, ये हमारी दुआएं हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें दुआ देना, उसको देख लें फिर उसका क्या नतीजा है। हमारी दुआ का नतीजा हमारे सामने नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा अब हमारे सामने नहीं, गैब में है, नहीं पता। वो मसला हाज़िर और नाज़िर का उलझन में चले जाएंगे हम बहुत ज़्यादा, कि वो तो हम गैब में हैं, वो हमें नहीं पता। दुआ दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे, इस वक्त वो किस हालत में हैं, कहाँ होंगे, अर्शों पर हैं, यहाँ हैं, मदीने में कहाँ हैं, कोई पता नहीं है गैब के। और कोई ज़रूरी भी नहीं हमारा पता लगाना भी इस चीज़ को। ईमान है हमारा, वो अपना अपना फ़र्ज़ मनसबी जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया, कहा वो सही तरीके से कमा हक़हू पूरा करके तशरीफ़ ले गए। अब वो नहीं है। चलें इतना तो हमें कुरान बता देता है कि वो जो सहाबा को दुआ देते थे, हम अपनी दुआ को ज़रा पीछे कर देते हैं। वो सहाबा को दुआ देते थे, उसका क्या नतीजा निकलता था। एक तो सहाबा उनको जो दुआ देते थे वो अलग होगी। चले हम भी दुआ देते हैं, सहाबा भी दुआ देते थे, हम भी दुआ देते हैं दुरूद शरीफ की शक्ल में, दुरूद शरीफ की सूरत में। तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ देते थे, अब तो नहीं हमें पता, लेकिन वो जो सहाबा को दुआ देते थे उसका क्या नतीजा है। अगर वो नतीजा सामने आ जाए तो हमें पता चल जाएगा हमारी दुआओं का कितना असर होगा या हमारी नतीजों का क्या नतीजा होगा।
ظاہر ہے جو نبی کی دعا کا نتیجہ ہے، ہماری دعا تو ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتے، سو چھو ہی نہیں سکتی۔ اب قرآن نبی کی دعا کا بتا رہا ہے کہ دعا نبی کی دعا کا کیا اثر تھا صحابہ کرام کی زندگی پر، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں دی نا، صحابہ کو دعائیں دی۔ ہم اپنے لیے بھی کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا تو صحابہ کا بھی کوئی موازنہ نہیں بنتا، ہم کہاں وہ کہاں، ہمارے کرتوت اور کردار کہاں، ان کا کردار کتنا بلند۔ اقبال کا چھوٹا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے، بس ہو گئی اقبال کی بات ہی ختم کر دی اس نے، کیا کہوں میں ان کے، تمہیں ان کی خوبیوں کے بارے میں کیا بتاؤں، کیا لیکچر دوں۔ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دار و جہاں باں و جہاں آرا، وہ تو اپنے اندر ایک جہان لیے ہوئے تھے، ان کی بات کیا کرنی۔ ان کو دی جانے والی دعا کا میں آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر آپ اپنے لیے سمجھ لیں، خود ہی سوچ لیں کہ ہمارے لیے کی ہوئی دعا کا کیا اثر ہوگا، تو ہم کس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کو دی جانے والی دعا، اللہ حکم فرماتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جب اپنے عطیات آپ کے پاس لائیں تو انہیں قبول کرنے کے بعد صلی علیہم انہیں شابش دیا کریں، ان کے اس عمل کی حوصلہ افزائی فرمایا کریں، انہیں دعا دیا کریں۔ یہ سورۃ توبہ کی 103 نمبر آیت میں یہ مضمون ہے، دعا دیا کریں۔ اللہ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ جب آپ کے پاس عطیات لے کر آتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو آپ ان کو دعا دیا کریں۔ کیوں دعا دیا کریں وہ بتا اللہ تعالیٰ آگے، آپ خود قرآن فرماتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان کے لیے بڑی موجب تسکین ہوتی ہے۔ یہ توبہ کی 103 نمبر ہے، یہ ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا صحابہ کرام کے لیے، جو ان کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہم صرف دعوے دار ہیں، ہم صرف دعوے دار ہیں میرے بھائیوں۔ میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ خدا پتہ نہیں ہم اس وقت ہوتے تو نہ جانے کدھر ہوتے، ابو جہل کے ساتھ ہوتے یا وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوتے، کوئی پتہ نہیں ہمارا۔ جو ہمارا کردار ہے، اب میں تو حیران ہوتا ہوں، ہمارا انہی جیسا ہی کردار ہے، انہی جیسے قائد ہیں۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ ہمارے قائد بھی کس طرح مشرکین مکہ اور کافر جو کفار مکہ تھے ان جیسے ہمارے قائد ہیں۔ یہ میں اب صرف کیونکہ درود شریف کی بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے یہ بات میں آپ کو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ درود شریف بہت آپ تیر مار لیں، بہت فضیلت، بہت سب کچھ، یہ ایک دعا ہے، دعا جو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتے بس۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آگے سے دعا دیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بیڑا پار ہو جائے گا، سب کچھ ہی ہو جائے گا، تو انہوں نے دعا دی، انہوں نے دعا دی اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو، ہمارا موازنہ ہی نہیں ان کے ساتھ، ہم ان کی خاک پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء مشائخ بھی ان کی پاؤں کی خاک کے برابر، وہ ثابت بن ہی نہیں سکتا، جو مرضی کو کر لے ثابت بن ہی نہیں سکتا۔ ایمان کی نیت سے، ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھنے سے ثابت بنتا ہے، کون بن سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں، وہی تھے جو اس وقت تھے۔ تو ان کو دی گئی دعا کا نتیجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو دعا دیا کریں۔ اللہ حکم فرما رہا ہے کہ نبی آپ کی دعا سے ان کے دل کو تسکین ملتی ہے، یہ موجب تسکین ہوتی ہے، ان کے دل کو تسکین بڑی چیز ہے، ان کے دل کو اس سے تسکین ملتی ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں نبی کی دعا کا نتیجہ اور ہماری دعاؤں کا نتیجہ۔ بس دیکھ لیں میرے بھائیوں، بس میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے اپنی جو بات تھی کافی بیان کر دی ہے، میرا خیال امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ مسئلہ بڑا نازک ہے، ہم اتنا زور لگاتے ہیں، وہ اشتہار ہی لگے ہوتے ہیں، آپ نے آج درود شریف پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو پڑھ لیں بھائی، پڑھ لیں، بار بار پڑھ لیں، اور کام نہیں کوئی تو پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، پڑھ لیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز یہ اترے ہوئے ہیں پٹڑی سے، نبی کی مدد، دین کی مدد ہے۔
ہم نے یہ بڑا آسان سا ایک راستہ نکال لیا کہ بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیں، بس یہی بڑی فضیلت ہے۔ نہیں، یہ مدد بھی نہیں ہے نبی کی، یہ مدد بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جنت ایک قرآن کی جنت ہے، قرآن کس طرح جنت دیتا ہے، ایک روایات کی جنت ہے۔ میں چھوٹی سی مثال کے ذریعے، یہ سورت بقرہ کی 214 نمبر آیت ہے، ابھی تو تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں میرے جو جتنا مجھے یاد ہے، ابھی تو تم پر وہ وقت آیا ہی نہیں جو پہلے رسولوں پر آیا تھا۔ وہ جب ان کو ہم نے ہلا دیا، زلزال کے لفظ زلزلہ جس طرح آتا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا دیتا ہے، اس طرح کہ ہم نے ان کو ہلا دیا، جھنجھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اور رسول اور اس کے ساتھ والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر اللہ نے فرمایا اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اس طرح اللہ کی مدد آئی ان کو، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ سورۃ بقرہ مکی ہے، مکے والوں کو کہہ رہے ہیں ابھی تم پر تو وقت آیا ہی نہیں، یعنی کہ اس طرح مدد آ رہی ہے۔ ہاں تو اور جو روایات کس طرح مدد کر رہی ہیں کہ دو بھائی جب آپس میں دعا سلام لیں، معانقہ کریں، کرنے کے بعد اللہ ان کے گناہ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ میں سارے پتے جڑ جاتے ہیں درخت کے، اس طرح ان کو گناہ اس طرح پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا آسان کام ہے میرے بھائیوں، اس طرح یہ ہے، اسی طرح یہ ہم نے درود شریف بنا لیا ہے۔ نبی کی دین کی مدد کرنے کی قربانی مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے، تو وہ کرنے کی بجائے بیٹھے درود شریف پڑھتے رہیں، اور نبی کے ساتھ عشق کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ ہم بڑے عاشق ہیں، بڑے بڑے درود پڑھنے والے، کیا بتاؤں میں آپ کو، کتنی کہانیاں ہیں یہ۔ تو بس میرے بھائی میں یہی بات آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ میرے بھائی آپ کا بالکل آپ پانی کے بلبلہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ پانی کا بلبلہ ہی ثابت ہونا ہے، جو اصل چیز ہے، جو اصل کام ہے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں سوچ رہے۔ تو آپ ذرا تھوڑا سا، میری گزارش ہے کہ آپ بات کو تھوڑا سا غور تو کرنا، سوچنا تو صحیح ذرا۔ میری یہی ریکویسٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ریکویسٹ کی تھی، سورۃ سبا میں ہی ہے غالباً، کہ تم دو ایک کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح، جو میں دعوت دے رہا ہوں اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو میں بھی وہی سنت پوری کرتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں میری بات پر، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ درود شریف پر سوچیں تو صحیح، یہ ہے کیا؟ دعا ہے بس۔ آگے میں نے کافی جو کچھ بیان کرنا سے کر دیا کہ دعا ہے جس کے پیچھے ہم کیا کچھ کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔